تو اس لیے نعمتی کا لفظ ذکر فرمایا۔ یہاں پر بھی یہ کہا اذکر نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ اور یاد کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یاد کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب یہ احسان اور نعمت کو یاد کرتا ہے، اب اس کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے شکر گزاری کی۔ جب ایک چیز بھول جاتا ہے، طاقت نسیان میں چیز چلی جاتی ہے تو اس کو یاد نہیں رہتا۔ اب اللہ کہتے یاد کرو میں نے تم پہ کیا نعمت کی، اب یہ یاد کریں گے، او ہو من و سلوہ اترے، جنت کے کھانے اترے، آسمان کے بادل ہم پہ سایہ کرنے لگے۔ اب یہ جب نعمتیں یاد آتی ہیں، اور پھر فرعون سے ہمیں اللہ نے چھڑوایا، فرعون کے پنجہ ظلم سے آزادی ملی، پھر مصر کی اللہ نے ہمیں بادشاہی دے دی، یہ سب نعمتیں جب یاد کرتے اب وہ تحریک پیدا ہوئی کہ اوہو یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری لاکھ لاکھ شکر ہے کہ واقعی آج ہم جس راحت میں ہیں، اس راحت سے پہلے جو مصیبتیں تھیں وہ تو نے دور کی تھیں، یا اللہ تیرا شکر۔ اس لیے اللہ تذکیر کا حکم دے رہے ہیں کہ یاد کرو نعمتوں کو۔ جب انسان ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس لیے تذکیر کا حکم۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ انسان خود بھی روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ کا اہتمام کرے، اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور آپ کے قلب کو راحت اور تسکین عطا فرما دیں گے کہ جو کچھ اللہ نے دیا اس کا میں شکر کر رہا ہوں۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ اللہ کی کسی نعمت کے شکر کا حق ادا کیا نہیں جا سکتا، اور شکر کی حقیقت یہ بتائی کہ آپ عزت کا اظہار کر دیں، اللہ میں تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں زبان بھی تو نے دی ہے، جو الفاظ خارج کرتا ہوں وہ الفاظ بھی تو نے پیدا کیے ہیں، جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں وہ آنسو بھی تو نے پیدا کیے ہیں، جن آنکھوں سے بہاتا ہوں وہ آنکھیں بھی تو نے پیدا کی ہیں۔ اے اللہ میرا آخر اپنا کیا ہے کہ میں جس پر تیری نعمت کا حق ادا کر سکوں؟ اے اللہ میں تیری نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جب یہ عجز کا اقرار کرتا ہے اللہ اسی کو کہتے بس اے بندے تو نے نعمت کا حق ادا کر دیا اور میں تجھ سے راضی ہو گیا۔